أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و احسان سے یہ ان دروس کا سلسلہ ہے جن میں سیرت پاک کا عملی پہلو ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس سے قبل جب آغاز ہوا تھا تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ یہ ہے مقصد زندگی، اور ہر کلمہ پڑھنے والے کی زندگی کا مقصد یہی ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ. اور جو طرز زندگی ہے، منہج زندگی ہے، طریقہ زندگی ہے، اسلوب زندگی ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنا.
سیرت پاک کے اسی عملی پہلو میں ہم علم سے متعلق آیات اور احادیث کو پڑھ رہے ہیں، اور اسی ضمن میں پھر یہ چیز بھی بیان کی گئی کہ علم کے ذریعے بندہ اپنے خالق اور اپنے معبود کو پہچانتا ہے، اور علم کے ذریعے یہ مسلمان اپنی دنیا کی زندگی میں اپنی زندگی کے مقصد لا الہ الا اللہ اور منہج زندگی، طرز زندگی کے مقصد محمد الرسول اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ اس کا ذریعہ علم ہے۔ اور علم کے بارے میں اس سے قبل ہم نے بارہا وہ حدیث پڑھی ہے جو امام الترمذی اور دوسرے محدثین نے نقل کی ہے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا درہما ولا دینارا انما ورثوا العلم من اخذه بحظ وافر، کہ ان علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء نبی جو گزر گئے ان کی جو وراثت تھی وہ تھا علم نبوت، اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ختم نبوت کا مختصر سا ذکر ہم نے گزشتہ درس میں پڑھا تھا، تو نبوت کا جو علم ہے یہ ہے در حقیقت حقیقی علم، علم نبوت، اور علم نبوت یہ ہے علماء کے پاس۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث علماء ہیں، اور انبیاء جب دنیا سے جاتے ہیں تو ارشاد فرمایا لم یورثوا درہما ولا دینارا انما ورثوا العلم۔ انبیاء جب دنیا سے جاتے ہیں تو درہم و دینار چھوڑ کر نہیں جاتے بلکہ وہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ تو جس کسی پر اللہ کا فضل و کرم ہو اور اسے علم سیکھنے کا، پڑھنے کا، سمجھنے کا موقع ملے تو وہ خوب وافر مقدار میں اپنے دامن کو، اپنی جھولی کو اس علم نبوت والی عظیم نعمت بے بہا سے وہ بھر لے اور اس کو غنیمت جانے۔ یہ علم ہے، یہ علم ہے جس کی فضیلت میں یہاں تک فرمایا کہ اگر تم زیادہ نہیں سیکھ سکتے، زیادہ نہیں پڑھ سکتے، زیادہ نہیں کچھ کر سکتے تو کم از کم یوں کرو کہ بلغوا عنی ولو آیہ، میری اگر کوئی بات تم تک پہنچی ہے وہ ایک بات ہی کیوں نہ ہو، اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ سیرت پاک کا عملی پہلو وہ دعوت و تبلیغ ہے کہ مسلمان اپنی زندگی کے 24 گھنٹے کے ہر لمحے میں اللہ کی طرف بلانے والا داعی بنے، لیکن اس کے لیے شرط اور ضروری یہ ہے کہ اس دعوت کا اس کے پاس علم ہو، اس لیے کہ بنیاد تو علم ہے۔ اور لا الہ الا اللہ والے دروس میں ہم سورہ محمد کی وہ آیت ہر درس کے شروع میں پڑھتے تھے کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تو وہاں ہم نے یہ بتایا تھا کہ لا الہ الا اللہ جو کہ توحید ہے، اور لا الہ الا اللہ جو کہ دین ہے، اساس ہے، بنیاد ہے، جڑ ہے، مغز ہے، جوہر ہے، روح ہے۔ اس سے پہلے یہ فرمایا لا الہ الا اللہ سے پہلے فاعلم، تو علم حاصل کرو اس لا الہ الا اللہ کا علم، اور اسی لیے علماء کا مقام سب سے افضل، سب سے بلند، سب سے اعلیٰ قرار دیا گیا اس علم کی فضیلت کی وجہ سے۔ جمادی الاولیٰ کی 10 تاریخ ہے 1437 ہجری، فروری کی 19 سے 2016 سن عیسوی میں۔ آج ہمارا یہ درس غالباً درس نمبر 15 ہے جو سیرت کے عملی پہلو اور علم اور ذکر سے متعلق ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا یہ فرماتی ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یذکر اللہ تعالی فی کل احیانہ، یہ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ ہر وقت اللہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے۔ فی کل احیانہ، اس لیے کہ علم ذکر کی طرف لے جاتا ہے، اور علم اس ذکر کی اس اہمیت کو بیان کرتا ہے جس کو اللہ نے قرآنی آیات میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کی ہیں۔ اس علم سے متعلق ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ زبان بھی علم کا ایک ذریعہ ہے، قلم بھی علم کا ایک ذریعہ ہے، آنکھیں بھی علم کا ایک ذریعہ ہیں، اعضائے بدن یہ علم کے حاصل کرنے کے ذرائع ہیں، سیکھنے والا طالب علم اور سکھانے والا استاد یہ بھی علم کے حاصل کرنے کے ذرائع ہیں۔ اور سب سے پہلے اور سب سے بڑھ کر اللہ کی توفیق شامل حال ہو تو یہ علم علم نافع بن جاتا ہے، اور اگر یہ علم اللہ کی توفیق کے بغیر ہو اور بزرگان دین کی دعا اور شفقت کے بغیر ہو اور تقوی اور ایمان اور سنت والے راستے کے بغیر ہو تو یہ علم علم نافع نہیں ہوا کرتا۔ ڈھیر سارا علم بھی ہو تب بھی بقول علامہ کے کہ فقیہ شہر وہ قلندر جز دو حرف لا الہ کے کچھ نہیں رکھتا، قلندر جز دو حرف لا الہ کے کچھ نہیں رکھتا، فقیہ شہر قاروں ہے لغت ہائے حجازی کا۔ کثرت علم دلیل نہیں ہے، اور بہت اچھا بول کر لاکھوں لوگوں کو متاثر کرنا دلیل نہیں ہے، اور لاکھوں لوگوں کا والہانہ انداز سے ان پر ٹوٹ پڑنا یہ دلیل نہیں ہے۔ اصل دلیل یہ ہے کہ اللہ کے ہاں قبولیت ہو جائے، بس لاکھوں کا مجمع نہ ہو، ایک آدمی سننے والا ہو، لیکن عند اللہ اگر قبول ہو گئی بات تو بات بن گئی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگوں میں سید احمد شہید رائے بریلی سے چلے اور انہوں نے جہاد کیا، دہلی کی جامع مسجد میں ان کا بیان تھا، ہزاروں لاکھوں لوگ آئے، بیان سنا، اور جب بیان ختم ہوا، لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جب بیان ختم ہوا اور لوگ جانے لگے اور کچھ چلے گئے، کچھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک دیہاتی وہ دوڑتا ہوا، وہ ہانپتا ہوا آیا اور آ کے اس نے کہا کہ اپنی وہ دیہاتی زبان میں کہ حضرت جی حضرت جی حضرت جی غضب ہو گیا غضب ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ تو کہنے لگا میں تو اتنے دور پتہ نہیں کتنے میل دور سے سنا تھا ہم نے کہ آپ کا بیان ہے، تو ہم پیدل چلے اور کبھی دوڑتے کبھی بھاگتے کبھی چلتے کبھی ہانپتے کبھی تھک جاتے کبھی ہم آرام کر لیتے، اور اب جب ہم پہنچے مسجد کے دروازے پہ تو معلوم ہوا کہ آپ کا بیان ختم ہو چکا، تو ہماری تو ساری محنت ضائع ہو گئی۔ تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، جن کی قبر بالاکوٹ مانسہرہ ایبٹ آباد سے آگے کاغان کی طرف ایک جگہ ہے، وہاں قبریں ہیں دو، ان کے خلیفہ اور شاگرد کی اور ان کی، شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید۔ یہ ہندوستان سے چلے اور انہوں نے جہاد کیا۔ اس زمانے میں جو حکمراں تھا لاہور کا، پنجاب کا، وہ سکھوں کا بادشاہ تھا رنجیت سنگھ، اس کے خلاف انہوں نے جہاد کیا اور پھر یہ شہید ہوئے۔ تو بالاکوٹ میں ان دونوں کی قبریں ہیں۔ سید احمد شہید پیدا کہاں ہوئے، کہاں پڑھا، کہاں زندگی گزاری،
اور اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے جہاد کرنے کہاں چلے اور قبر کی جگہ کہاں پائی۔ یہ ہے وہ اللہ کے محبوب بندے جو قیامت کے دن اٹھیں گے تو سر بلند کیا ہوا ہوگا کہ ہم تو اتنی دور سے چل کے یہاں آ کے اپنی جان کی بازی لگا چکے تیرے دین کی خاطر۔ میں اور آپ کیا کہیں گے اللہ سے؟ ہم نے اس دین کی خاطر کچھ کیا؟ سودا قمار عشق میں خسرو سے کوہ کن، بازی اگر نہ جیت سکا سر تو کھو سکا، کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے عشق باز، تجھ سے تو روسیا کچھ بھی نہ ہو سکا۔ سید صاحب جب یہ سنا تو کہنے لگے مت گھبراؤ، تم بیٹھو آرام سے، پانی پیو اور اپنی سانس درست کرو، بیٹھو۔ اپنے سامنے بٹھایا اور کہا کہ دیکھو ہم نے تھوڑی دیر پہلے جو تقریر کی تھی، جو بیان کیا تھا، وہ پورے کا پورا بیان ہم تمہیں دوبارہ سنا دیتے ہیں۔ تو وہی 2-3 گھنٹے کی تقریر جو لاکھوں کے سامنے کی تھی، وہ ایک دیہاتی کو سامنے بٹھا کر وہ تقریر کی، اور پھر آخر میں فرمایا کہ مجھے علم نہیں ہے کہ اللہ کو میرا وہ بولنا پسند آیا ہوگا جو لاکھوں کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے میں نے کچھ کہا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک آدمی کے سامنے میں نے جو کچھ کہا وہ یقیناً قبول ہی قبول ہوگا۔ یہ ہے اللہ کی رضامندی کی خاطر انسان علم سیکھے، اللہ کی رضامندی کی خاطر انسان اپنی نیکیوں کو انجام دے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور مجھے اللہ سے ہی امید ہے اجر و ثواب کی۔ میں کسی دکھاوے ریاکاری کے لیے نہیں کر رہا، میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں، وہ قبول کر لے تو بات بن گئی۔ سیرت پاک کا عملی پہلو علم، اور ابھی علم کو ہم پڑھ رہے ہیں، اور اگلا جو ہمارا مرحلہ ہوگا وہ ذکر سے متعلق ہوگا۔ سیرت، پوری امت سیرت مناتی ہے، اور ہم نے بار بار یہ کہا کہ سیرت کا جو اصل پیغام ہے وہ ہے عمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا تو یہ فرماتی ہیں کہ کان یذکر اللہ تعالی فی کل احیانہ، ہر لمحہ، ہر وقت، ہر دم اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ ہر وقت اللہ کو یاد کرنا، ہر وقت اللہ کو یاد کرنا، ہر وقت اللہ کو یاد کرنا، یہ ہے سیرت۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرز زندگی، منہج زندگی، وہ ہر مسلمان کو یہ حکم دیتا ہے۔ گزشتہ درس میں جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ جب وصیت کی، نصیحت کی، سمجھایا، بار بار پوچھنے پہ تو ارشاد فرمایا کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ تعالی۔ یہ حدیث بار بار ہم نے آپ کو سنائی کہ تم اس بات کی کوشش کرو کہ تمہارا جو لب و لہجہ ہے اور تمہاری جو زبان ہے یہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں تر رہے، یعنی اللہ کے ذکر میں لگی رہے۔ یہ ہے ان کا حکم اور پیغام۔ اب عملی پہلو میں جب ہم یہ دیکھیں کہ ہم لوگ صبح آنکھ کھلتی ہے، رات کو ہم سوتے ہیں، یہ جو 12 گھنٹے ہم نے گزارے، ان 12 گھنٹوں میں ہر گھنٹے میں 60 منٹ تھے، اور ہر 60 منٹ میں کتنے سیکنڈ تھے؟ یہ صبح سے لے کے شام تک ہم نے پیسے کمائے، ہم نے سیاست کی، ہم نے تجارت کی، ہم نے معاشرت کی، ہم نے سفر اختیار کیا، ہم اٹھے بیٹھے، گئے آئے، لیٹے، اور خرید و فروخت کی، اور لوگوں سے گفتگو کی، اور ملتے جلتے رہے، اور سارے کام ہم نے کیے۔ تو ہماری زبان سے اللہ کا ذکر کتنی مرتبہ ادا ہوا؟ وہ جو ہر نعمت دینے والا ہے،
اس نے صرف یہ 12 گھنٹے نہیں دیے، 12 سال نہیں دیے، 60 70 80 سال وہ دے رہا ہے۔ بچپن اس نے دیا، لڑکپن اس نے دیا، زبان کو بولنے کی طاقت اس نے دی، کانوں میں سننے کی، سماعت کی نعمت اس نے عطا کی، ہاتھوں پیروں اور اعضائے بدن کو طاقت و قوت اس نے عطا کی۔ اس ہستی جو خالق و مالک ہے، اس کے لیے ہماری زبان سے کتنی مرتبہ الحمدللہ نکلا، کتنی مرتبہ سبحان اللہ نکلا، کتنی مرتبہ الحمدللہ نکلا، اور کتنی مرتبہ ہم نے کہا کہ اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد۔ کان یذکر اللہ تعالی فی کل احیانہ۔ گزشتہ درس میں ہم نے زبان سے متعلق چند اہم امور کو پڑھا تھا، سیرت پاک کے عملی پہلو سے متعلق، کہ منہج زندگی، طرز زندگی، اسلوب زندگی، طریقہ زندگی کلمہ پڑھنے والے مسلمان کا وہ ہونا چاہیے سنتوں کے مطابق۔ اور اسی میں یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک جملہ، ایک بات، ایک لفظ انسان اپنے منہ سے نکالتا ہے اور وہ پرواہ نہیں کرتا بے خیالی میں، جیسا کہ عموماً ہم سب کی یہ عادت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ مشہور ترین صحابی ہیں اور سب سے زیادہ اخیر تک صحبت پانے والے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں احادیث روایت کرنے والے ہیں، اور ان کے علاوہ دوسرے مشہور جلیل القدر صحابہ کا بھی کم از کم یہی حال تھا۔ جب وہ یہ کہتے تھے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بدن پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، لرز اٹھتے تھے۔ ایک ہم ہیں کہ ہر آدمی پیدائشی مفتی ہے، پتہ ہو نہ ہو دینی بحث بھی کریں گے، مسائل کا جواب بھی دیں گے، اور نہ جانے کیا کچھ۔ اور ایک وہ تھے، وہ اتنی احتیاط کرتے تھے کہ کہیں ایک حرف، ایک بات، ایک جملہ، ایک لفظ بھی ہماری زبان سے وہ نکل جائے جو زبان نبوت سے ادا نہیں ہوا تو اللہ کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے؟ جبکہ وہ حقیقتاً امین تھے، اور سب کے سب امین تھے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور صحبت یافتہ تھے، صحبت یافتہ تھے۔ اللہ کی طرف سے یہ ان کو سند مل گئی تھی کہ میں تم سب سے راضی ہو گیا، اس کے باوجود اتنی احتیاط زبان۔ تو سیرت پاک کا عملی پہلو یہ بھی ہے کہ ہر مسلمان اپنی زبان کو احتیاط سے استعمال کرے۔ گھر میں جو عورتیں ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، ہم لوگ خود بھی ہیں، رشتوں کی بات جب آتی ہے، خاندان کے کسی فرد کی بات جب آتی ہے تو بے دریغ اس کی غیبت میں ہم لوگ لگ جاتے ہیں۔ اور بھول جاتے ہیں کہ اللہ تو یہ فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ ما یلفظ، لفظ لفظ جب تک وضو نہیں کرتے، لفظ آئے تو لفظ سے یہ یاد آیا کہ لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر مبارک ہو تو یہ پڑھو اور دل میں اس کو رکھو کہ لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے۔
لفظ ما یلفظ من قول، بولتے ہوئے جو لفظ ادا کیا جاتا ہے، الا لدیہ رقیب عتید، ایک سخت نگہبان ہے لکھ رہا ہے۔ زبان کو احتیاط سے استعمال کرو۔ ہم نے وہ حدیثیں بارہا سنائی ہیں کہ قیامت کے دن اوندھے منہ، الٹے منہ، اوندھے منہ جو چیز لوگوں کو جہنم میں پھینکوائے گی وہ ان کی زبانیں ہوں گی۔ خاموش رہو، کم بولو، اور ایسی بات زبان سے نہ نکالو جو غیبت میں شامل ہو، جو جھوٹ میں شامل ہو، جس میں تانا ہو، کسی کو ستانا ہو۔ ایسا لفظ زبان سے نہ نکالو جس کی وجہ سے دوسرے کسی کو تکلیف ہوتی ہو۔ ایسی بات مت زبان سے نکالو جو دوسروں کی اذیت کا سبب بنتی ہو۔ ایسی باتیں کرو جو بشارت والی ہوں، خوشی والی ہوں، بھلائی والی ہوں، نیکی والی ہوں، اچھائی والی ہوں۔ ایک آدمی اگر کمزور اور برا ہے تب بھی کہو کہ وہ بہت اچھا مسلمان ہے۔ کسی خاندان والے، رشتہ دار، ملنے جلنے والے کی بات ہو، اچھائی سے اس کا ذکر کرو۔ تم دوسروں کا ذکر اچھائی سے کرو گے تو اللہ کے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں تمہارا ذکر اچھائی سے کریں گے۔ ایک جملہ، ان العبد لیتکلم بالکلمۃ ما یتبین فیہا یذل بہا، ان العبد لیتکلم بالکلمۃ ما یتبین فیہا یذل بہا فی النار، متفق علیہ حدیث۔ بندہ ایک بات کرتا ہے، ایک جملہ، ایک لفظ آپ نے کہا کسی کے بارے میں، اور اس ایک بات کی وجہ سے ما یتبین فیہا، وہ پرواہ نہیں کرتا کہ یہ بات درست ہے غلط ہے، مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی، وہ جہنم میں پھینکوا دیے جانے والوں میں سے ہو جاتا ہے۔ اور ان الرجل لیتکلم بالکلمۃ لا یری بہا بأسا یہوی بہا 70 خریفا، یہ ترمذی میں ہے، ان الرجل لیتکلم بالکلمہ لا یری بہا بأسا، کوئی بات نہیں، غیبت کرو، جھوٹ بولو، کسی پہ تہمت لگاؤ، کسی کو حقارت سے دیکھو، کسی کا مذاق اڑاؤ، کسی کو بے عزت کرو، کسی کو ذلیل کرو، کسی کو رسوا کرو، کسی کے عیوب کو لوگوں کے سامنے بیان کرو، کسی کو تکلیف پہنچاؤ، کسی کو گالی دو، کسی کو برا بھلا کہو، لعن طعن کرو، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ ان گناہوں کی بات نہیں ہو رہی، غیبت ہے اور جو ہم نے ابھی ذکر کیا وہ تو سب کو پتہ ہے، جو غیبت کرتا ہے اس کو بھی پتہ ہے، جو دوسروں کو اپنی زبان سے ستاتا ہے اس کو بھی پتہ ہے۔ وہ حدیث بھی ابو داؤد کی بار بار ہم نے سنائی ہے، ابو داؤد کی وہ حدیث بھی ہم نے بار بار سنائی ہے، اس لیے سنائی ہے کہ ہم خود سنیں، اس کو سمجھیں، بار بار سنیں، اپنے گھر کی خواتین کو سنائیں، اپنے خاندان اور اپنے ملنے جلنے والوں کے گھروں میں عورتوں کو یہ حدیث سنائیں۔ ابو داؤد میں یہ حدیث کہ یا رسول اللہ، ایک عورت ہے اور صوم و صلات کی پابند ہے، دیندار ہے، صوم و صلات کی پابند ہے، الا تؤذی جیرانہا بلسانہا، ہاں مگر ایک بات ہے کہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو ستاتی ہے۔ تؤذی بلسانہا جیرانہا، اپنے جیران کو، اپنی زبان، پڑوسیوں کو زبان سے ستاتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہی فی النار، ہی فی النار، یہ جہنم میں جائے گی۔
اور دوسری عورت کے بارے میں پوچھا گیا کہ فرائض ادا کرتی ہے اور بہت زیادہ صوم و صلات کی پابند نہیں ہے، فرض نماز پڑھتی ہے، فرائض ادا کرتی ہے اور اپنے پڑوسیوں کو ستاتی نہیں ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ پڑوسی اس سے خوش ہیں، پڑوسیوں کو نہیں ستاتی، تو ارشاد فرمایا کہ ہی فی الجنہ، یہ جنت میں جائے گی۔ بندہ ایک بات کرتا ہے اور وہ پرواہ نہیں کرتا کہ میں نے کیا کہا، یہوی بہا 70 خریفا، 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم میں دھسا دیا جاتا ہے۔ وہ ایک بات، سیرت پاک کا جو عملی پہلو ہے، محمد الرسول اللہ، یہ طرز زندگی، منہج زندگی بناؤ، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اپنی زبان کو یا تو اچھی بات کے لیے استعمال کرو اور یا خاموش رہو۔ زبان اور ذکر اللہ سے متعلق بھی یہ بات ضروری ہے۔ ہم تو علم والی اس بحث میں تھے، سیرت پاک کا عملی پہلو ہر امتی سے یہ کہتا ہے کہ علم حاصل کرو۔ انما یخشی اللہ من عباده العلماء، ہم نے شروع درس میں وہ حدیث پڑھی تھی کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث علماء ہیں، دین علماء سے سیکھا جاتا ہے، شریعت علماء سے سیکھی جاتی ہے۔ اور سورہ فاطر میں 28 نمبر کی آیت میں انہی علماء کا ذکر ہے کہ انما یخشی اللہ من عباده العلماء، حقیقت میں اللہ سے جو لوگ ڈرتے ہیں وہ علماء ہی ہیں۔ علم جوں جوں بڑھتا ہے یہ اپنے ساتھ اللہ کی خشیت کو بڑھاتا ہے۔ اور یہ علم ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پہ مہربان ہوتا ہے تو اس کو علم والے راستے پہ چلا دیتا ہے۔ سلام ہو ان والدین کو جو اپنی اولادوں کو علم پڑھاتے ہیں، اور سلام ہو ان بچوں اور بچیوں کو جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں یا وہ علم نافع حاصل کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں 19ویں پارے کی سورت النمل میں بلقیس کہتے ہیں ہم تو بلقیس، تو یہ اصل میں بلقیس یا بلقیس ہے جو ملکہ تھی یمن کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے ہم اس کے اسماء حسنہ کے توسل اور طفیل سے دعا کرتے ہیں کہ یمن کے مسلمانوں کو جو اہل سنت والجماعت ہیں، اللہ ان کو تو اپنے اور اپنے دین کے دشمنوں، رافضیوں، باطنیوں پر فتح و نصرت نصیب فرما۔ اور اس بلاد حرمین شریفین کے ملک سلمان حفظہ اللہ نے جو یہ کوشش کی ہے کہ اس باطنی فتنے کو روکا جائے، اللہ سبحانہ و تعالی سعودی عرب کے حکمراں اور سعودی عرب کی شاہی خاندان اور سعودی عرب کی فوج اور فورسز کی حفاظت فرمائے اور ان کو ان دشمنوں پر فتح و نصرت نصیب فرمائے جو باطنی دشمن ہیں امت کے، رافضی دشمن ہیں امت کے۔ اللہ اہل سنت والجماعت مسلمان جہاں جہاں آباد ہیں اپنے دین کی نسبت سے مولا تو ان کی حفاظت فرما، ان کو عزت نصیب فرما، ان کو اپنے دشمن پہ غلبہ نصیب فرما، آمین آمین آمین۔ ملکہ بلقیس ان کا تخت تھا،
سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں پوچھا، کہا، اعلان کیا کہ بھائی کوئی ہے جو وہاں یمن جا کر وہ تخت لے آئے وہاں سے۔ قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ جنات میں جو سب سے بڑا جن تھا عفریت، اس نے کہا کہ آپ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں اپنے تخت پہ، تو آپ کے اٹھنے سے پہلے قبل ان تقوم من مقامک، ابھی آپ اٹھیں گے نہیں اور وہ تخت ہم وہاں سے لے آئیں گے۔ اب کہاں فلسطین اور کہاں یمن؟ ایک دوسرے صاحب اٹھے دربار میں، جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہی میں سے، لیکن یہ وہ انسان تھے جن کو اللہ نے علم عطا کیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر کبیرا۔ علم اپنی شان رکھتا ہے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک۔ جس کے پاس علم تھا اس نے کہا کہ ہم وہ تخت جو ہزاروں میل دور ہے، پلک چھپکنے کے برابر ہم وہاں سے یہاں لے آئیں گے۔ سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ قبل ان یرتد الیک طرفک، پلک چھپکنے سے پہلے، یہ ہے علم۔ علم اس بندے کو جو علم حاصل کرتا ہے باعمل، اور علم کے لیے سب سے پہلی شرط عمل ہے۔ یہ بندے کو اتنی اونچائی پہ لے جاتا ہے کہ اللہ کے قریب تر کر دیتا ہے۔ اور ہم نے پہلے بتایا تھا کہ علم ہی تو ہمیں بتاتا ہے کہ یہ پاک ہے، یہ ناپاک ہے، یہ نجس ہے، یہ پلیت ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ برائی ہے، یہ اچھائی ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ بڑے ہیں ان کا احترام کرنا ضروری ہے، یہ چھوٹے ہیں ان سے شفقت کرنا ضروری ہے، یہ والدین ہیں، یہ بڑے بزرگ ہیں، یہ پڑوسی ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ غیر مسلم ہیں، یہ چرندے پرندے ہیں، یہ جانور ہیں، سب کے حقوق علم بتاتا ہے کہ اللہ نے اور اس کے آخری نبی نے ان تمام کے حقوق بیان کیے۔ علم ہے تو جس کے پاس علم تھا اس نے بلقیس کے تخت کو پلک چھپکنے سے پہلے وہ تخت سلیمان علیہ السلام کے سامنے دھرا ہوا تھا، پڑا ہوا تھا۔ اور پھر اس بندے نے کیا کہا؟ اس بندے نے یوں نہیں کہا کہ ہم تو اتنے بڑے عالم ہیں، ہماری تعویذ میں، ہمارے دم شف کرنے میں اور ہماری اس حرکت میں دیکھو کیا کچھ۔ ہم نے آپ کو ایک بنیادی نقطہ بتایا تھا کہ اللہ کے حقیقی بندے، حقیقی عالم، حقیقی بزرگ کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنا نام کبھی نہیں لے گا، اور یہ اس لیے کہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہودی لڑکے کو دعوت دی اسلام کی، جب وہ مسلمان ہوا خوشی میں اپنی چادر مبارک زمین پہ گھسیٹتے ہوئے دوڑتے ہوئے آئے، صحابہ کو خوشخبری سنائی کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ میں نے ایسی تقریر کی تھی، میں نے ایسی باتیں کی تھی کہ وہ کیا اس کا فوراً مسلمان ہو گئے۔ ارے ہماری زبان میں ایسی تاثیر، لاکھوں کا مجمع سنتا ہے ہمیں، ہزاروں لوگ ہمارے دیوانے، ہزاروں ہمارے مرید ہیں۔ آقا
اللہ نے یہ فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جس نے اپنے اس بندے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ اپنا نام نہیں لیا۔ ہم یوں کرتے ہیں، ہم نے یوں کیا، ہم نے فلاں کام کیا، اور ہم یہ اللہ کا بندہ تھا، علم والا تھا نا، کورا علم نہیں تھا، حقیقی علم تھا، اس لیے اتنا بڑا کام اللہ نے اس سے لیا۔ تو یہ نہیں کہا کہ دیکھیے ہم نے، بلکہ یہ کہا کہ ھذا من فضل ربی۔ کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا فضل تھا جو تخت وہاں سے یہاں آ گیا۔ یہ ہے علم، یہی وہ علم ہے۔ اس علم کی وجہ سے وقت کا نبی بھی، ہم نے جو آیات پڑھی ہیں شروع درس میں، سورہ طٰہٰ کی آیات ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، قیامت کے دن کا ذکر ہے۔ پہاڑ اون کے اولوں کی طرح، روئی کی طرح، دھنکی ہوئی روئی کی طرح، اور وہ دن جو قیامت کا دن ہوگا، فرشتے بھی آہٹ جیسے ہوتی ہے اس سے بھی آہستگی سے گفتگو کر رہے ہوں گے۔ اللہ کا ایسا خوف ہوگا اس دن۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہمسا، اور وہ دن ہوگا جس دن کسی کی سفارش، شفاعت کام نہیں آئے گی، الا من اذن لہ الرحمن، سوائے اس کے جس کو رحمان اجازت دے اور اس کی شفاعت کو وہ قبول کرے تو، ورضی لہ قولا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ آگے ایک آیت ہے، وہ ہے وعنت الوجوہ للحی القیوم، چہرے حی قیوم ذات اقدس کے سامنے جھک جائیں گے۔ یہ جو 111 نمبر کی آیت کا یہ جملہ ہے وعنت الوجوہ للحی القیوم، یہ اسم اعظم ہے، اور آئندہ جمعے کے درس میں انشاءاللہ ہم وہ قرآنی آیات جمع کر کے آپ کو تقسیم کر کے آپ کو پیش کریں گے جن قرآنی آیات میں اللہ کا اسم اعظم ہے۔ ایک یہ ہے آیت نمبر 111 سورہ طٰہٰ، وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ دوسری ہے آل عمران کا آغاز، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو یہ تمام آیات انشاءاللہ آئندہ جمعے کو ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے۔ علم جو اللہ کی طرف سے، اور علم میں یہ بھی ہے، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس بندے کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو علم کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے، فقہ، سمجھ بوجھ۔ موسیٰ علیہ السلام جب سفر پہ روانہ ہوئے تو اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ وہاں جاؤ جہاں دو سمندر ملتے ہیں، مجمع البحرین، تم ہمارے کلیم ہو لیکن تم کو وہاں ایک آدمی کے پاس جانا پڑے گا، اور وہ آدمی ایسا ہے کہ علمناہ، اور وہ آدمی ایسا ہے کہ علمناہ من لدنا علما، ہم نے اپنی طرف سے خاص علم اس کو عطا کیا ہے۔ اب یہ دیکھیے علم ہے جس کی فضیلت، اور ہم نے شروع میں وہ شعر پڑھا تھا احمد شوقی کا، مصر کے شاعر کا، کہ العلم یرفع بیتا لا عمود لها والجہل یہدم
بیت العز والشرفی، علم اس چھت کو، اس گھر کو بھی اوپر لے جاتا ہے جس کے نیچے کوئی ستون و دیوار نہیں ہوتی۔ علم اس چھت اور گھر کو اوپر لے جاتا ہے جس کے نیچے دیوار اور ستون بھی نہیں ہوتے۔ اور جاہل رہنا یہ بہت اونچے اونچے بڑے بڑے گھرانوں کو بھی ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ اپنی بچیوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اور دنیاوی اور دوسرے علوم کے ساتھ ساتھ دین اور قرآن بھی پڑھاؤ، تاکہ وہ مسلمان بن کر جئیں، مسلمان بن کر مریں، اور تمہارے مرنے کے بعد دو ہاتھ اٹھا کر تمہارے لیے دعا کر سکیں تاکہ تمہارے درجے بلند ہوں۔ دین، تقوی، ایمان یہ شرط اول ہے۔ یہ ہوگا تو بیٹی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک، بیٹا بھی آنکھوں کی ٹھنڈک، اور اگر دین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تعلیم مذہبی کا خلاصہ یہی تو ہے۔ اللہ مل گیا جسے، اسے سب کچھ مل گیا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام گئے وہاں، وہ جن کو ہم خضر کہتے ہیں اور ان کا نام خضر ہے، خضر ہم کہتے ہیں، عربی میں خضر، یہ علم تھا خضر کا کہ موسیٰ علیہ السلام کو وہاں بھیجا گیا ان کے پاس۔ یہ آیات جو درس کے شروع میں ہم نے پڑھی ہیں آج سورہ طٰہٰ کی، یہ ہم نے اس لیے پڑھی ہیں کہ ان آیات میں ایک دعا ہے جو اللہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، رب زدنی علما۔ کون سی دعا؟ رب زدنی علما، سب پڑھیے، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ سورہ قیامہ میں ہے کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز زبان چلاتے تھے، اور یہاں پر سورہ طٰہٰ میں ہے وَلَا تَعْجَلْ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ لا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى إليك وحيه، جب تک وحی مکمل نہ ہو آپ جلدی مت کیجئے۔ اور پھر یہ اللہ کی طرف سے فرمایا گیا وَقُلْ، اور یہ پڑھا کیجئے، یہ دعا کیا کیجئے، یہ کہا کیجئے رب زدنی علما۔ امام ابن عیینہ نے لکھا ہے کہ وَلَمْ يَزَلْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی زیادت من العلم حتی توفاہ اللہ عز وجل۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل پڑھتے تھے رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، اور آخری لمحوں تک آپ کے علم میں اللہ خوب اضافہ کرتا رہا۔ تو میرے بچوں اور بچیوں تم بھی اس دعا کو پڑھا کرو، علم میں اضافہ ہوگا۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ یہ علم سیرت پاک کا عملی پہلو ہمیں علم کی طرف لے جاتا ہے، ذکر کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ موضوع ہمارا ابھی تشنا ہے، انشاءاللہ آئندہ نشست میں اس کو مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔